السلام علیکم ویئرس، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں عہد نبوت کے منافقین اور یہودیوں کا مائنڈ سیٹ بیان کیا گیا ہے۔ منافقین زبان سے ایمان لاتے تھے لیکن دل سے نہیں۔ یہودی رسول کے پاس بظاہر اس لیے آتے تھے کہ ان کے ہاں یہ ظاہر کریں کہ ہم تو رسول کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا جو ارادہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی باتوں میں اپنا جھوٹ ملا کر اصل بات کو ہی بدل دیں اور بات کو کچھ کا کچھ کر دیں، اور پھر وہاں سے اٹھ کر جب یہ آتے تو یہ ان لوگوں سے ملتے جن کا رسول کے پاس جانا ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسول کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی رسول کے پاس جا کر سنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ پھر ایسے لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ اگر رسول وہی باتیں کہے جو ہم تمہیں بتاتے ہیں تو اس کی باتیں مان لو، اور اگر رسول ہمارے کہے ہوئے کے خلاف کچھ کہے تو اسے پھر ہرگز قبول نہ کرنا۔ یعنی یہ انداز تھا جیوز کا، منافقین کا عہد نبوت میں۔ اس طرح سے وہ باتوں کو کچھ کا کچھ بناتے تھے۔ جب رسول کے پاس ہوتے تھے تو ان کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، اس سے صحابہ بھی دھوکہ کھا جائیں۔ اور جب وہاں سے اٹھ کر آتے تو ان لوگوں سے ملتے جو رسول کو سنتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس آ کر کہتے کہ اگر اس طرح کی باتیں یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر اس طرح سے اگر رسول باتیں کہے تو ٹھیک ہے مان لو۔ وہ تو رسول نے چونکہ نہیں کہی ہوتی تھی تو اس لیے انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا، اور اگر رسول ہمارے کہے ہوئے کے خلاف کچھ کہے تو اسے ہرگز قبول نہ کرنا۔ ظاہر ہے ان کا تو نظریہ، ان کا تو عقائد، ان کے معاملات ہی کچھ اور تھے۔ رسول نے تو وہی کچھ کہنا تھا نا جو اللہ کا قانون اس کی کتاب کے اندر بیان ہوا ہے۔ رسول نے تو اللہ کا پیغام منن اسی طرح لوگوں کو بتانا تھا۔ یہ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے کہ اگر ایسے رسول کہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے مان لو۔ اب وہ اللہ کی وحی کے خلاف ہوتا تھا جو کچھ یہ لوگوں کو آ کر کہتے تھے کہ اگر اس طرح رسول کہے تو ٹھیک ہے پھر مان لو، اگر اس طرح نہ کہے، اس کے خلاف کچھ کہے تو پھر رسول کی بات نہ ماننا۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ اب اس چیز کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو شروع میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ آیت کے اندر ایکچولی کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ تو یہ آیت چونکہ طویل ہے اس لیے ہم اسے کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو میں ہی مکمل کریں، تو اس کے اوپر زیادہ ہم انٹرو نہیں دے سکتے۔ تو سورہ المائدہ آیت نمبر 41، الفاظ ہیں رسول سے خطاب ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ یہ رسول کو مخاطب کر کے آگے کہا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ لا یحزنک الذین، تجھے غم زدہ نہ کریں وہ لوگ جو، کون آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے یسارعون فی الکفر، کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ جو لوگ کفر میں اللہ کے قوانین کا انکار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ تجھے غم زدہ نہ کریں۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کے متعلق آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے من الذین، ان لوگوں میں سے جو۔ اب یہ کون ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں آگے قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے قالو، وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں یعنی وہ بھی منافقت کے ساتھ، یہ نہیں کہ دل سے وہ ایمان
لا کر کہتے تھے، ایسا نہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، وہ یہ کہ کہہ رہا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے تھے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور آگے قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح ایمان لاتے تھے، بتا رہا ہے کہ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے ایمان کے زبانی دعوے کرتے ہیں، منہ سے کہتے ضرور ہیں لیکن دل سے نہیں، منہ سے کہتے ہیں، زبانی دعویٰ ہے ان کا۔ اور اس لیے پھر اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، دل ایمان نہیں لائے، زبان سے ان کا زبانی دعویٰ ہے۔ اور اس کے بعد آگے پھر جیوس کے متعلق کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، تو وہ کرتے کیا ہیں جو یہودی ہوئے؟ کہہ رہا ہے کہ سماعون للکاذب، وہ جھوٹ کی آمیزش کرنے کے لیے سنتے ہیں، یعنی رسول کے پاس جاتے ہیں اور رسول کی باتیں سنتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے جھوٹ کی اس کے اندر ملاوٹ کریں گے۔ یہ تھا ان کا مقصد رسول کے پاس آنے کا اور رسول کی باتیں سننے کا۔ اور اگلے الفاظ ہیں کہ سماعون لقوم آخرین، وہ دوسری قوم کو بہکانے کے لیے سننے والے ہیں، بات کچھ ہو ان کو اپنی طرف سے کچھ باتیں کر کے ان کو بہکا دینا، یہ اس لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے لم یأتوک، جو ابھی تک تیرے پاس آئی ہی نہیں، یعنی وہ جو قوم ہے جن کے پاس یہ جا کر کہتے ہیں کہ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ قوم تو ابھی تیرے پاس آئی نہیں، اس نے تو تیری باتیں ہی نہیں سنی، اور یہ تیرے پاس آ کر باتیں سن کر ان کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں ان کی اس چال کا جو وہ کھیل رہے تھے۔ اور آگے قرآن کریم ان کی ایک اور حرکت بتا رہا ہے، اور یہ کئی جگہ پہ بتائی ہے قرآن، کیا یہ رہا ہے یحرفون الکلمہ، وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر بدل دیتے ہیں، مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ یحرفون ہے، ٹیمپرنگ کرنا، جو کلمہ جو الفاظ ہیں، اب ظاہر ہے کسی کی آپ بات کے جو الفاظ ہیں اس کو توڑ موڑ کے آگے پیچھے کر کے کچھ کا کچھ مطلب بنا دیں، جو آج کل تو بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہی ہو رہا ہے۔ یہی کام وہ کرتے تھے جیوز رسول کے دور میں، کہ وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر بدل دیتے ہیں، یعنی مسخ کر دیتے ہیں۔ کیسے، کب، آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے من بعد، ان کے ثابت ہونے کے بعد، یعنی جو بھی الفاظ ہیں پہلے تو وہ سن لیتے تھے نا، اب وہ سننے کے بعد پھر ان کے اندر ٹیمپرنگ کرتے تھے۔ اور وہ ٹیمپرنگ کا انداز کیا تھا، طریقہ واردات کیا تھا ان کا، آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے مواضعہ، ان کی جگہوں سے، یعنی جہاں پہ وہ الفاظ ہونے چاہیے وہ الفاظ کو ان کی جگہوں سے ادھر ادھر کر دیتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیاق و سباق ہوتا تھا بات کا، تو اس سیاق و سباق سے ہٹا دیتے تھے، اس سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی الفاظ اپنی طرف سے شامل کر دیتے تھے، جس سے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی تھی۔ یہ کرتے تھے وہ، یہ موازی یعنی اپنا ان کا جو الفاظ کا جو موقع محل ہوتا تھا اس سے وہ بدل دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے ان کو۔ اور یہ کچھ کرنے کے بعد وہ پھر جو قوم رسول کے پاس نہیں جاتی تھی
ان کے پاس آ کر پھر ان کو کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ کچھ کرنے کے بعد، ٹیمپرنگ کرنے کے بعد وہ پھر لوگوں سے کہتے، جو رسول کے پاس نہیں جاتے تھے ان سے کہتے، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو ہم تم سے کہتے ہیں، جو ہم تم سے کہتے ہیں، اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے جو ہم تم سے کہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فخذوہ، تو تم اسے لے لو، یعنی قبول کر لو، یعنی جو بات ہم تمہیں کہتے ہیں اگر رسول اس کے مطابق کہے تو ٹھیک ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اب رسول نے تو وہ کہنا ہے نا جو اللہ نے کہا، یہ وہ کہہ رہے تھے جو ان کے مسلک، نظریات یا ان کے مقاصد کے تحت جو باتیں ہوتی تھی، اب رسول ان کے مطابق تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے وہ اس قوم کو جا کر اس طرح سے یہ باتیں کرتے تھے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں وہ حکم نہ دیا جائے جو ہم تم سے نہیں کہتے، جو حکم ہم تم سے نہیں کہتے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے فَاحْذَرُوهُ، تو تم اسے قبول کرنے سے بچو، یعنی جو ہم تم سے کہتے ہیں اگر رسول وہی کہے تو ٹھیک ہے، اسے قبول کر لو، اگر جو کچھ ہم تم سے نہیں کہتے، جس چیز کا ہم تمہیں حکم ہی نہیں دیتے، جو کہتے ہی نہیں، اگر رسول وہ تمہیں حکم دے تو پھر تم اسے قبول کرنے سے بچو۔ تو یہ بالکل اپوزٹ معاملہ ہو گیا نا، جو جیوز کہہ رہے تھے، ظاہر ہے وہ تو اللہ کی وحی کے خلاف تھا، اللہ کے پیغام کے خلاف تھا، اور جو رسول کہہ رہے تھے ظاہر ہے وہ تو وہی کچھ تھا جو وہی نے کہنا تھا۔ اب رسول نے تو وہی کہنا تھا، اس لیے وہ لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے، ترغیب دلا رہے تھے، تیار کر رہے تھے کہ اگر رسول وہی کچھ کہے تو پھر تم نے اس سے بچنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ ہاں، جو کچھ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اگر رسول اس کے مطابق کہے تو پھر تم اس کو مان لینا، وہ تو رسول نے کہنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح سے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ان کا مائنڈ سیٹ بنا رہے تھے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ شخص کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے۔ اب یہ پھر وہی چیزیں آ گئیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ شخص کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے۔ اب یہاں پر یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کیا اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرتا ہے، بیسیکلی وہ گمراہ بھی تو اللہ کے قانون کے تحت ہی کرتا ہے نا، یعنی آپ کوئی کام جو کر رہے ہیں صحیح یا غلط، وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ قانون ہے نا کہ یہ قانون ہے، اس سے عزت ملے گی، یہ قانون ہے اگر اس کی وائلیشن کرو گے تو اس سے ذلت ملے گی، تو قانون تو اسی کا ہی ہے۔ اگر اس کے قانون جو کرنے کا حکم ہے وہاں پر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر جہاں پر منع کرنے کا حکم ہے تو اس کے خلاف کچھ کریں گے تو پھر تباہی ہے، ذلت ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ قانون اسی کا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ شخص کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، یعنی جو شخص خود ہی گمراہ ہونا چاہے۔ یہ چیز، اس چیز کو، اس نقطہ کو، پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ نہیں گمراہ کرتا، اللہ کے قانون کی روح سے انسان خود گمراہ ہوتے ہیں، قانون اس کا چل رہا ہے نا کائنات کے اندر کہ یہ چیز کرو گے تو ہدایت ملے گی، یہ چیز کرو گے تو گمراہی ملے گی۔ تو جب اس قانون کے خلاف چلیں گے تو گمراہی ملتی ہے، پھر تباہی ملتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ قانون اللہ کا ہے اس لیے وہ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، تو پھر آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ فلن تملک لہو، تو
پھر تو اس کے لیے ہرگز اختیار نہیں رکھتا. رسول سے کہہ رہا ہے کہ پھر تو اس کے لیے ہرگز اختیار نہیں رکھتا. کس کے لیے؟ وہ شخص جو اپنی مرضی سے ہی گمراہ ہونا چاہتا ہے. قانون اللہ کا ہی ہے، اسی قانون کی روح سے وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہونا چاہتا ہے. تو رسول سے کہہ رہا ہے کہ پھر تو ہرگز اختیار نہیں رکھتا. اور اگلے الفاظ ہے من اللہ شیئن، اللہ کی طرف سے کچھ بھی، یعنی اللہ کی طرف سے اے رسول تو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا کہ تو زبردستی ان کو صحیح راستے پر لے آئے. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو اپنی مرضی سے خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے قوانین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ان کی صداقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ تو اپنی مفاد پرستیوں کے نظام چاہتے ہیں. تو اے رسول تو اختیار نہیں رکھتا کہ تو ان کو پھر بدل دے. انہوں نے خود بدلنا ہے اپنے آپ کو، انہوں نے خود اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. تو ان کو گائیڈ کر سکتا ہے، اللہ کا پیغام دے سکتا ہے، اس کی رہنمائی دے سکتا ہے. کرنا انہوں نے خود ہے. یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو اپنی مرضی سے گمراہ ہو گئے، یہ منافقت کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آگے الفاظ ہیں لم یرد اللہ، اللہ نے ارادہ نہیں کیا، اللہ نے ارادہ نہیں کیا، یعنی اللہ کو جو اللہ کے قانون کی روح سے ہونا ہے نا، جو بھی ہونا ہے. تو یہاں پر یہ ہے اس کا معنی کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا. کیا کہتا ہے کہ ان یطہر قلوبہم، یہ کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. یعنی ان کی حالت کو دیکھ کر کے یہ اپنے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ کیسے ان کے دلوں کو زبردستی پاک کر دے؟ اگر اللہ ارادہ کرے تو وہ تو پھر زبردستی ہو جائے گا نا. تو اس لیے وہ ارادہ کرتا ہی نہیں. اگر وہ ارادہ کر کے ان کے دلوں کے اندر جو پاکیزگی نہیں ہے تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، پاکیزہ بنا دے، یہ اس قابل ہو جائیں کہ یہ حق کو سن سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں، تو یہ تو پھر زبردستی ہوگی، وہ ہم نہیں کریں گے. یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے. تو یہ کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے چونکہ ارادہ نہیں کیا اس لیے اللہ نے بھی ارادہ نہیں کیا. یہ ارادہ کریں گے دلوں کو پاک کرنے کا تو پھر اللہ کا قانون اس کی روح سے ایسا ہوگا کہ یہ اپنے دلوں کو پاک کر لیں، ادروائز نہیں. تو زبردستی ان کے دلوں کو پاک نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں کس طرح یہ کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے، اور ہم جو مروجہ تراجم ہیں انہی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ یہ اپنے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. یہ اپنی کفر کی روش کے اوپر مصر ہے اور اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں. اپنے عارضی مفاد، اپنے عقائد، مسالک، انہی کے اوپر چلے جا رہے ہیں. اپنے آباء و اجداد کا، ان کے نظریات، مسالک، مذاہب، انہی کے اوپر چلے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی عقل کی بات ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور صرف اس دنیا میں بھی نہیں کہ آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم کہہ رہا ہے. عظیم، یہ عظیم عظم، بنیاد، یعنی انسانوں کی بنیاد ہڈیاں ہیں نا، جس کے اوپر پورا انسانی ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. کہتا ہے ان کی بنیادیں وہ تک تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو کے رہ جائے گی. تو بڑی اہم آیت ہے یہ. اس کے جو کانسیپٹ ہیں وہ سمجھنے بہت ضروری ہیں. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نہیں ہوتی تو آپ فون کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.
تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔